السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ میں آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کچھ خبریں سپریم کورٹ سے، کچھ اہم واقعات جو اسلام آباد میں رونما ہوئے، کچھ گرفتاری ہوئی فواد چودھری صاحب کی، ان سب کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف یہ جو رواں ہفتہ گزرا ہے، اس رواں ہفتے میں قاضی صاحب کے خلاف پروپیگنڈا مہم جو رہی وہ عروج کے اوپر رہی۔ کچھ ایسی خبروں کو پھیلا دیا گیا جن کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پاؤں، لیکن وہ خبریں بہت تیزی سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلیں۔ وہ خبریں کیا تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن بہرحال ان دونوں خبروں میں کوشش یہ کی گئی کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو یا تو بدنام کیا جائے، یا پھر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اور جو سابقہ چیف جسٹس عمرتا بندیال تھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی کوئی گروپ بنا رہے ہیں میڈیا کے اندر۔ اب یہ خبریں کیا تھیں؟ سب سے پہلے تو مجھے ایک دوست نے کی جانب سے، سورس بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال میڈیا کا تو ہر بندہ اگر ہمیں کوئی انفارمیشن دے دے تو ہم اس خبر کو جو ہے ہم اس شخص کو سورس کے طور پر کوٹ کرتے ہیں، اور اس خبر کو جو ہے اس کے اوپر بعض دفعہ اگر خبر نارمل ہو تو ریلائی کر کے اس کو میڈیا کے دوست ہم شیئر بھی کر دیتے ہیں، اور لیکن کچھ دوست جو ہیں بعض دفعہ خبر اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب تقریباً 5-6 دن پہلے، غالباً پیر کے روز، ایک دوست نے، ایک شخص نے، ایک سورس نے مجھ سے اور میرے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا، کہا کہ یار ایک خبر ہے، بڑی کنفرم خبر ہے۔ پوچھا جی کیا خبر ہے؟ صحافی تو خبر کا پیاسا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جناب خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی امریکن امبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے۔ بڑی خبر تھی، لیکن بہرحال ایسی خبر بغیر تحقیق کے ہم دے نہیں سکتے۔ پھر اس کی خبر کے اوپر کوشش کی کچھ تحقیق کرنے کی، تو اسی شخص نے کہا کہ یہ ملاقات جو ہے یہ چیف جسٹس صاحب کے گھر پر ہوئی ہے، یہ ملاقات سپریم کورٹ کی عمارت میں نہیں ہوئی، اور یہ غالباً یہ ملاقات کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ راہ چلتے چلتے ملاقات ہو گئی۔ جناب ایمبیسڈر صاحب بھی وہاں سے گزر رہے تھے اور چیف صاحب بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ بڑی خبر تھی، اس کے اوپر تحقیق کی، تفتیش کی، تو یہ خبر سچ ثابت نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے میں نے اس خبر کو نہ تو اپنے میڈیا چینل کے اوپر چلایا، نہ اپنے یوٹیوب کے اوپر شیئر کیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری ایک بڑی خبر یہ چلی جو کہ مجھ سے ایک میڈیا کے دوست نے کہا۔ اب اس نے کیا کہا اس کے الفاظ میں پہلے تو اس نے ایک اور شخص سے پوچھا کہ یار چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور قاضی صاحب کوئی اپنا گروپ تیار کر رہے ہیں یوٹیوبرز کے اندر، کیا اس کے اندر ملاقات کے اندر لوگ کون تھے وہ بتائے جائیں، وہ پتہ کرو یار۔ یہ بھی ایک بڑی خبر تھی کہ جناب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اپنا کوئی یوٹیوبرز کا گروپ تیار کر رہے ہیں۔ سابقہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تو باقاعدہ سپریم کورٹ کے باہر کے جو کچھ لوگ تھے جن کا سپریم کورٹ سے اس طرح رپورٹنگ سے تعلق نہیں تھا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے۔ آخری دنوں کے اندر 2 سے 3 دفعہ انہوں نے ملاقاتیں کی، کچھ ملاقاتوں کے اندر انہوں نے اپنے دل کی باتیں بھی کی، ملاقاتوں کے اندر اپنی کچھ گلے شکوے بھی کیے۔ بہرحال اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے عہدیدار تھی، میں اب ان کا بھی نام نہیں لیتا، انہوں نے چیف صاحب کو اس حوالے سے جو راستہ دکھایا، چیف صاحب اس کے اوپر چل پڑے کہ جناب یہ کچھ یوٹیوبرز ہیں، آپ کی فیور میں ہیں، آپ سے ناراض ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ تو چیف صاحب بندیال صاحب تو ایک گروپ کریٹ کر رہے تھے، اپنے لیے سپورٹ لینے کی کوشش کر رہے تھے، شاید انہیں سپورٹ کی ضرورت بھی تھی اس ٹائم جس طرح کے حالات تھے اندر سے اور باہر سے۔ لیکن قاضی صاحب کے حوالے سے پھر یہ خبر آئی، دوسری خبر آئی ایک ہفتے کے اندر، دونوں خبریں ایک ہفتے کے اندر آئی ہیں کہ جناب قاضی صاحب کی کچھ یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی۔
قاضی صاحب غالباً اپنا کوئی گروپ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یوٹیوبرز میں، تاکہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب ان کو جو ہے وہ پازیٹیولی پروپاگیٹ کیا جا سکے، پازیٹیولی جو ہے ان کو شو کیا جا سکے۔ اس خبر کو بھی جناب پھر ایک دوست نے کہا کہ یار اس کو پتہ کرو کوئی ملاقات ہوئی ہے، اور بلکہ ایک دوست نے تو مجھ سے کہا، میڈیا کا ہی دوست، اس نے کہا جی خبر کنفرم ہے، ملاقات ہوئی ہے، اب اس ملاقات کے اندر کون تھا کون نہیں تھا یہ نہیں پتہ چل رہا۔ اب اس ملاقات کے پیچھے بھی جناب ادھر فون کر ادھر فون کر، 2 4 5 فون جو گھمانے ہوتے ہیں تصدیق کے لیے وہ فون گھمائے، لیکن اس خبر کی بھی تصدیق نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی، میں بہرحال پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی اس ہفتے کے اندر یا اس سے پچھلے ہفتے کے اندر کوئی الگ سے کوئی یوٹیوبر سے کوئی چھپ کے کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ دونوں خبریں، سفیر سے ملاقات کی اور یہ خبر یوٹیوبر سے ملاقات کی، دونوں خبریں جھوٹی تھیں، بے بنیاد تھیں، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو آغاز میں ہی بتا دی کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ دونوں خبریں پھیلائی کیوں گئیں۔ غالباً اگر امریکن ایمبیسیڈر سے ملاقات کی خبر اگر سچ نکلتی ہے تو ظاہری بات اس کا امپیکٹ قاضی صاحب کے اوپر بہت برا آنا تھا۔ پھر اسی طرح اگر یہ یوٹیوبرز کی والی خبر ملاقات ہوتی اور خبر سچ نکلتی، اس کا بھی ایک امپیکٹ بہت برا کریٹ ہو جانا تھا کہ جناب قاضی صاحب اپنا کوئی گروپ بنا رہے ہیں۔ دونوں خبریں جھوٹی تھیں۔ اب جب میں یہ چیک کر رہا تھا کہ جناب قاضی صاحب کی کوئی یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تو مجھے ایک دوست نے، ساتھی نے کہا، اس نے کہا یہ خبر قاضی صاحب تک بھی پہنچی ہے، اور قاضی صاحب اس حوالے سے بڑے ناراض ہیں ملاقات کے کہ یار یہ میرے خلاف یہ غلط خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بہرحال چلو اس نے بتا دیا اور ہم نے بھی معاملہ کہہ دیں کہ بھول گئے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کی جانب سے عام انتخابات کیس کے اندر میڈیا کے حوالے سے آبزرویشنز آئیں، اور پھر مجھے وہ دوست کی بات یاد آئی جس دوست نے کہا تھا کہ قاضی صاحب بڑے ناراض ہیں، تو قاضی صاحب نے وہاں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، اور پھر جسٹس سردار طارق انہوں نے بھی جو ہے ایک گفتگو کے اندر اس ناراضگی کا ظاہر کیا۔ پہلے سردار طارق والا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ جسٹس عرفان سعادت خان کی ملاقات ہو رہی تھی، تو ملاقات کے اندر کچھ دوست جسٹس اطہر منیلا سے گفتگو کر رہے تھے، تو جسٹس اطہر منیلا سے گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، بات تو یہ مذاق میں ہوئی لیکن یہ ایک میسیج تھا بہرحال، متی اللہ جان صاحب۔ تو متی اللہ جان صاحب کے حوالے سے جج صاحب نے کہا کہ جناب یہ متی اللہ جان صاحب جو ہے نا، ان سے ذرا احتیاط کیجیے گا، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس طرف کو چل نکلیں۔ تو کسی نے کہا کہ جناب بیکٹیریا ہیں، تو جسٹس سردار طارق صاحب نے انہوں نے کہا جی وہ جو مشہوری بھی ہوتی ہے کہ بیکٹیریا کو چن چن کے ماریں گے، بیکٹیریا کو چن چن کے ماریں گے، یہ میڈیا کے شخص کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ پھر اب سپریم کورٹ کا جو ہے وہ عام انتخابات کیس کے حوالے سے ایک آرڈر آ گیا۔ اب اس آرڈر کے اندر باقی ساری باتیں تقریباً وہی ہیں جو ہم رپورٹ کر چکے ہیں۔ عام انتخابات جو ہیں وہ جناب 8 فروری کو ہوں گے، اور صدر صاحب نے کیا کیا، الیکشن کمیشن کے خط کا جواب نہیں دیا، آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا، صدر صاحب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، پورا ملک انتخابات کے لیے تھا۔ جناب جو خبریں ہم یہ ساری رپورٹ کر چکے ہیں کل کے پروگرام کے اندر، میں اس لیے ان کو رپیٹ نہیں کر رہا۔ لیکن ایک پیرا جو انہوں نے اینڈ میں میڈیا کے حوالے سے کہا تھا، آج وہ حالانکہ آرڈر کے اندر لکھوایا نہیں تھا لیکن آج وہ آرڈر کے اندر شامل ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عدالتوں کے جو ہے وقت ضائع کیا جاتا ہے، اس طرح کے مقدمات جو ہیں عدالتوں کے اندر لا کے 3 نومبر کی ایمرجنسی کے اوپر بھی کا بھی ذکر کیا، جسٹس مدر عالم میاں خیل کے صدر عارف علوی کے جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا اس کا بھی ذکر کیا، اور اسمبلی تحلیل کرنے پر آرٹیکل 6 لگانے کا جو نوٹ ہے ان کا، اس کا بھی ذکر کیا۔ بہرحال آج جب سپریم کورٹ کو آرڈر جاری کیا گیا، 10 صفحات پر مشتمل یہ آرڈر ہے، باقی ساری چیزیں تو وہی ہیں اس لیے میں ان کو شیئر نہیں کر رہا، لیکن جو اہم تھا وہ تھا کہ سپریم کورٹ کے میڈیا کے حوالے سے ایک پیرا لکھا گیا جس کے اندر کہا گیا میڈیا آرٹیکل 19 کے تحت سپریم کورٹ اس کے کردار کا اعتراف کرتی ہے،
بعض اس آزادی کو عوام کو غلط معلومات دینا اور جھوٹا بیانیاں بنانے کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ یہ لائن بڑی اہم ہے، یعنی میڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں شامل ایسے لوگ ہیں جو میڈیا کو دی جانے والی آزادی کو غلط معلومات دینا اور جھوٹا بیانیاں بنانے کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ غلط معلومات دینا، جھوٹا بیانیاں بنانا جمہوریت کو نیچا دکھانا ہے۔ پیمرا کا قانون ایسے مندرجات سے، ایسے جھوٹے بیانیوں سے روکتا ہے جو لوگوں کو اکسانے اور حکومت کو آئین کے برخلاف ہٹائے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پیمرا کا قانون جمہوریت کے فروغ کے لیے فیئر، مناسب اظہار کی اجازت دیتا ہے۔ سپریم کورٹ میڈیا میں ان صحافیوں کو سراہتی ہے جو دیانتداری سے اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو دو خبریں چلیں، جسٹس سردار طارق کا بیکٹیریا کو چن چن کے مارنے والا جو گفتگو کے درمیان ایک بات کہنا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور یہ جو ججمنٹ کے اندر یہ جو لکھا گیا ہے، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس پر خوش نہیں ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس آرڈر میں اس ساری چیزوں کو شامل کر لیا۔ پھر دوستو یہ تو ہوگی پرانی خبریں۔ آج ایک اور خبر چلی، کچھ دوستوں نے آج سپریم کورٹ کا آرڈر جاری کیا گیا نیب ترامیم کیس کا۔ اب اس نیب ترامیم کیس کے آرڈر کے اندر اس کا جو آخری پیرا تھا، باقی ساری باتیں تو وہی تھی، نیب ترامیم کیس میں عمران خان صاحب کو نوٹس کر دیے گئے اور اس کیس کی سماعت کا کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا تو پھر اس کو مقرر کیا جائے گا، کوئی تاریخ نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے اندر جو ڈسکس کرنے والی چیز ہے، اب میرے پاس بھی کچھ دوستوں کے پیرے آئے جو ہے وہ ٹکرز آئے ہیں، میں وہ ٹکرز پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ عدالت میں پیش ہونے کا موقع فراہم کر دیا، بھائی کس طرح موقع فراہم کر دیا؟ اب سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے، میں سپریم کورٹ کا پیرا پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سپریم کورٹ اپنے متعلقہ پیرے کے اندر کہہ رہی ہے، رسپونڈنٹ be served through the concerned jail superintendent and be provided copies of the appeals, and he wants to be represented the jail superintendent should do the needful۔ یعنی اس کے اندر وہ جس طرح ایک نوٹس نہیں جاتا عدالت کا، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ اصالتاً یا وکالتاً پیش ہو جائیں، تو یہ جو ریپریزنٹڈ کا لفظ ہے، اس کو کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا موقع فراہم کرنے کا جو ہے وہ لکھ دیا، غلط خبر پھیلا دی۔ اب اس کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک دھوم مچے گی، شور پڑے گا، جناب اس کو پیش کرنے کا سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ بھائی ایسا کوئی حکم نہیں دیا سپریم کورٹ نے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ سپریم کورٹ ریپریزنٹڈ کے بجائے پریزنٹڈ لکھ دیتی ہے کہ اس کو پیش اگر ہونا چاہیں، ٹھیک ہے؟ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی لفظ نہیں لکھا۔ تو یہ میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے، جن کا عقیدت ہے، محبت ہے عمران خان صاحب سے، انہوں نے اس آرڈر کو غلط طور کے اوپر جو ہے وہ پبلک کیا، اس آرڈر کے غلط ٹکر بنائے اور اپنی خواہشات کو خبر بنا دیا، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ پھر جب اس طرح کی خبریں چلتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اب دوستو اس کے بعد جو ہے تیسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے فواد چودھری صاحب۔ فواد چودھری صاحب بھی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے بھائی فیصل چودھری صاحب بھی میرے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑی میں عزت کرتا ہوں ان کو۔ فواد چودھری صاحب کو آج صبح تقریباً 12 بجے کے قریب ان کے بھائی فیصل چودھری کے گھر سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ شروع میں یہ خبر آئی کہ جناب ان کو کچھ نامعلوم افراد لے کر چلے گئے ہیں، فیصل چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون لے کر گئے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے فیصل چودھری نے فواد چودھری کے حوالے سے ایک مجسٹریٹ کو درخواست دائر کی اور اس درخواست کے اندر موقف اپنایا کہ فواد چودھری جو ہیں وہ انہیں پیش کیا جائے، انہیں بازیاب کروایا جائے۔ ان کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری مطلوب نہیں تھی، انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا، جس پر مجسٹریٹ نے فوری طور پر نوٹس جاری کرتے ہوئے رپورٹ پولیس سے طلب کر لی۔ لیکن بعد میں شام کے وقت تقریباً 4:30-5 بجے کے قریب اسلام آباد پولیس کی جانب سے باقاعدہ
یہ خبر چلوائی گئی، یہ جاری کروایا گیا کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ تھانہ آپارہ میں درج مقدمے میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ 22 اگست کو یہ مقدمہ جو تھا رجسٹرڈ کیا گیا تھا، اور اس مقدمے میں سڑکیں بلاک کرنے اور بغیر اجازت ریلی نکالنے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ اور اس کیس کے اندر جو ہے یعنی ان کی گرفتاری کا جو عمل ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کل یعنی اتوار کے روز فواد چودھری صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، تو کل انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سائفر کیس کے اندر عمران خان کی درخواست ضمانت کو سپریم کورٹ سے نمبر لگ گیا ہے، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اور پھر ان کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ مقرر ہوگی۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی جو 7 سے 8 مقدمات ہیں ان کے، خاص طور پہ خصوصی عدالت سے ان کو سزا ملنا، پھر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس مزار علی اکبر نقوی کا فیصلہ ان کی سزا کو ختم ہونا، یہ تمام مقدمات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مقرر کر دیے ہیں۔ 10 نومبر کو 4 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 4 رکنی بینچ ان تمام مقدمات کی سماعت کرے گا۔ اہم مقدمات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کی جو لاش ہے اس کو لا کر چوک میں لٹکایا جاتا ہے یا نہیں لٹکایا جاتا۔ خصوصی عدالت کے جج صاحب کا اقلیتی فیصلہ بھی ہے کہ لاش کو گھسیٹ کر لا کر چوک میں لٹکایا جائے۔ پھر چیف جسٹس آصف سے کھوسہ صاحب بھی ایک فیصلہ سناتے تھے کہ جناب بیرون ملک میں ایک کسی طرح ڈکٹیٹر مر گیا تو پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کو لاش قبر کو کھودا جائے، لاش کو نکالا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی لاش کو لا کے دوبارہ سے پھانسی دی جائے۔ مثالیں تو ہم نے ایسی بڑی سنی ہیں، اب دیکھتے ہیں بینچ بن گیا ہے، آیا ان کی درخواستوں کو صرف غیر مؤثر ہونے کی بنا پر نمٹایا جاتا ہے یا ان کی لاش کو لٹکایا جاتا ہے۔ جو بھی خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور پروگرام کو شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔